تو میں ان کے بعد 26 جنوری کے متعلق تقریر پیش کرنے کے لیے مدعو کروں گا وہ نسیمہ تشریف لے کر گائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اساتذہ کرام، میری پیاری بہنوں، ہندوستان کی تاریخ میں انگنت ایام ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں غیر معمولی خصوصیات حاصل ہے، مگر دو دنوں کو جو تاریخی حیثیت اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ عزیز ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کو معلوم ہے وہ دو دن کون سے ہیں جنہیں یہ امتیاز ملا ہے؟ اس عظیم اجلاس میں تھوڑی دیر انہیں دو دن سے متعلق چند مفید باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ جن دونوں کے مرتبہ حاصل ہے، ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری جو آج کی تاریخ ہے۔ حضرات سامعین، جب 15 اگست کی صبح ہوتی ہے، افق آسمان پر سورج جلوہ فگن ہوتا ہے تو اس کے حسین و کرنوں کی سنہری چادر میں لپٹی ہوئی ایک تاریخ ہوتی ہے جس کے باب میں احسان و قربانی کی طویل وارث داستان ہوتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن سے قبل ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیر میں جھگڑا ہوا تھا۔ ہندوستان کا ہر باشی امن و امان کا طلبگار تھا، ہر شخص انگریزی ظلم و استبداد سے پناہ ڈھونڈتا تھا۔ ہندوستانی شہرت پامال تھی، ہندوستانیوں پر جینا حرام تھا۔ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، امن و شانتی کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، حیوانیت و درندگیت کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، عورتوں کی عزت و ناموس کو بے دریغ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، انسانوں کا خون ارزاں ہو گیا تھا، معصوم بچے کے خون سے انگریزی خونخوار اپنے ہتھیار سے قتل کرتے تھے۔ ایسی ماحول میں انگریزوں کے خلاف بولنے کی کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زبان کھولی تو اس کی آواز صدا بس خیرہ ثابت ہوگی، مگر مسلمانان ہند کو، لیڈران مسلم کو ایمان و اسلام کا جذبہ، سرسار بہادروں کو، علماء و صلحاء کو مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کو، خانقاہوں میں اللہ کی ضرب لگانے والوں، صحرا و بیاباں میں گشت کرنے والوں، بوریہ نشینوں کو اپنی ایمانی آواز پر اعتقاد تھا، اللہ کی نصرت پر بھروسہ تھا، اللہ و رسول کی باتوں پر اعتماد تھا۔ بیگ زبان ہو کر قوم مسلم جاگ اٹھی، خصوصاً علماء کرام میدان جہاد میں کود پڑے، ہزاروں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر ڈالا اور اپنی لاڈلے اور پیارے بچوں کو یتیم کر ڈالا، بوڑھے والدین کو، سہارے کو توڑ کر تحفظ ملک و ملک کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہمت و جواں مردی، شجاعت و بہادری کا ریکارڈ قائم کر کے ایمان و اسلام ملک کا تحفظ کیا، باطل کے سامنے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، مرد حق آغا کو حق سے فرا سکتا نہیں، مرد حق آغا کو حق سے فرا سکتا نہیں، اور باطل قوتی ماں دبا سکتا نہیں، جبرو استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، جبرو استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ اسی جذب و مستی میں علماء حق، علماء دیوبند نے آزادی ہند کے خاطر اپنا خون پسینہ بہایا اور اپنے جان و مال جہاد آزادی میں قربان کیا، اور ایک عرصہ تک امتحان اور آزمائش سے گزرنے کے بعد بلاخر 15 اگست 1947 میں انگریزی سامراج کو یہاں سے خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا اور برطانوی بھیڑیوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ دیش آزاد ہونا ہی تھا کہ پیکر خلوص، بے وفا، مباح وجود از صفات کمالیہ و عالیہ سے متصف علماء حق سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، سوائے محدود کے سب اپنی اپنی جگہ گوشہ نشین ہو گئے، دن رات میں، ہفتہ مہینہ میں، مہینہ سال میں بدلتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب یہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں منقسم ہوا، ہندوستانی امتیاز و خصوصیات کا شیرازہ بکھر گیا، اور تبھی سے اس ملک کو زوال میں انحطاط سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تقسیم ملک کے وقت سخت ترین فسادات رونما ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا،
ان کی جائیداد کو نظر آتش کیا گیا، ملک کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر دانشوران سیاست نے جمہوریت کی داغ بیل ڈالی۔ جس دن جمہوریت کی داغ بیل ڈالی گئی 26 جنوری کی تاریخ تھی، اس وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریت کہا بتایا جاتا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپا چپا میں باشندگان ہند جشن جمہوریت منا رہے ہوں گے، مجاہدین آزادی کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہوگا اور جمہوریت کے نام پر جمہوری ترانہ گنگنایا جا رہا ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوگا کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ ہر ایک کو چاہے وہ مسلم ہو کہ ہندو سکھ ہو یا عیسائی مذہبی ملی شخصی آزادی حاصل ہے، اور ایسا بتایا بھی جاتا ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے لیے رعایت یکساں ہے، ہر ایک کے مفاد سے متعلق سوچ فکر ہو رہی ہے، سب کے حقوق یکساں طور پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو ہر طرح مکمل آزادی حاصل ہے۔ آج کے جھوٹے سیاستدانوں نے جمہوریت کے نام پر اس کی دھجیاں اڑائی ہیں اور جمہوریت کے نام سے مسلمانوں کا ہر میدان میں استحصال کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جمہوریت آئی تو خون ارزا ہوا، جمہوریت آئی تو عورتیں ننگی ہوئی، جمہوریت آئی تو بچے یتیم ہوئے، جمہوریت آئی تو عورتوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت آئی تو مسجد و مدرسے کو برباد کیا گیا، جمہوریت آئی تو کالا بل پاس ہوا، جمہوریت آئی تو مانے گاؤں کا فساد ہوا۔ ملک کے گوشے گوشے اور چپا چپا میں وقفہ وقفہ سے ہولناک دردناک ہنگامہ برپا ہوئے۔ جمہوریت آئی تو گجرات فساد ہوا۔ اللہ اکبر! کیا فساد، کیا ہنگامہ، کیسا بھیانک منظر، کیسی درد آمیز کرا ہے، اور چیخ و پکار جس کے محض سے تصور سے روح گٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنی آنکھیں اشکوں کے سمندر میں تیرنے لگتی ہیں، کتنی ہی زبانیں بل بلانے لگتی ہیں۔ اے دانشوران ملک بتاؤ کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کی اصل وجہ جمہوریت بحال حکومت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا محسوس منظر ہے۔ اگر اسی کا نام جمہوریت اور اسی کا نام آزادی ہے تو ایسے آزادی و جمہوریت پر کل بھی ہم لات مارتے تھے اور آج بھی مارتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، دین اسلام کے تحفظ کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے مذہب ملت کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے عزت و آبرو کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے خانہ خدا کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے مدارس معابد کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے مساجد و معابد کی آزادی۔ اب اگر ان چیزوں کی آزادی ملتی نہیں، جیسا کہ آج مشاہدات واقعات اس کی گواہی دیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ آزادی اور یہ جمہوریت کی بدنامی ہے، اور ان دونوں لفظوں کو بیکار استعمال کیا جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا یہ سب ہوتا رہے گا اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ آئیے آج عہد کریں کہ بزرگوں کی میراث کو بربادی سے بچائیں گے، سرپشندوں کے سر سے وطن کو محفوظ رکھیں گے، اور ایک ایسا ماحول بنائیں گے جس کے سائے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی دستور ہند کے مطابق راحت کی زندگی اور چین و سکون کی سانس لے، اور ظالم اپنے ظلم سے باز آئے، اور داد خواہوں کے انصاف غریبوں کی آواز سنی جائے، محتاجوں کا درد بانٹا جائے، اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اے مسلمانوں، آؤ ہم اپنے قول و فعل سے نشست برخواست طور و طریقے سے آزادی کا صحیح مفہوم واضح کریں، اور نفرت، عداوت، تعصب و منافرت سے لاقانونیت و بربریت، فرقہ پرستی و دہشت گردی کو ہوا دینے والی جماعتوں سے جم کر مقابلہ کریں، اور امن و شانتی کا ہندوستان، خوشحال و پرامن ہندوستان، گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہندوستان، ہندو مسلم اتحاد کی علامت ہندوستان، شیخ الہند مولانا قاسم کا ہندوستان، مولانا آزاد اور مولانا جعفر کا ہندوستان، مہاتما گاندھی اور نہرو کا ہندوستان، علامہ اقبال اور ٹیگور کا ہندوستان۔
سبھاش چندر بوس اور جزل شاہ نواز کا ہندوستان، اشفاق اللہ خان اور سردار بھگت کا ہندوستان، اور جیسا تھا ہندوستان ویسا بن جائے اور آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ مذہبی نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہبی نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، عوام الناس نے بچی کے لیے بہت اچھی تقریر کی ہے۔ ان کے لیے 200 روپے انعام دیا ہے اور 100 روپے مولانا حارث صاحب کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اب ہمارا جو پروگرام تھا بحسن خوبی اختتام پذیر ہو چکا ہے۔